والمصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. بولو شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. شاہ نشین پہ تشریف فرما خلفائے شہزادے غوث اعظم برادران طریقہ مولانا حافظ شاہ محمد عابد حسین قادری ادام اللہ فیوزہ، مولانا حافظ محمد امام الدین صدیقی القادری، دیگر علماء کرام، برادران ملت اسلامیہ، پس پردہ نشین ماؤں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا فضل اور بڑا احسان اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین اقدس کا تصدق سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اور سرکار سلطان الہند غریب نواز کی تعلیمات کا یہ اثر ہے کہ آج 1500 سال کے گزر جانے کے باوجود بھی بیٹچل کی اس سرزمین پر عاشقان رسول اپنے آقا و مولا علیہ السلام سے اپنی اٹوٹ وابستگی اور غلامی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے جمع ہو گئے. قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو آقا پاک علیہ السلام کی میلاد مبارکہ کے اس مقدس مہینے میں. خواتین آواز نہ کریں، سائلنس پلیز. ہاں بعد میں کر لینا جو بھی مسائل ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ رب تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے ذکر کرنے والوں میں پیدا فرمایا ہے. وہ قادر کل ہے، تم کو ہم کو کہیں بھی پیدا کر دیتا، کسی بھی فرقے میں، کسی بھی طبقے میں. لیکن اللہ رب تبارک و تعالی کا یہ ہم پر کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے کہ جس نبی کا امتی بننے کی خود پیغمبروں نے خواہش کی. اور اللہ کا یہ ہم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا نہیں کیا جس نبی کی امت کا دائرہ محدود، جس نبی کی امت کا علاقہ جغرافائی علاقہ، جیسے جغرافیکل ایریا. یہ راجہ بیٹھے ہیں یہاں پر، یہ ایریا کے کارپوریٹر ہیں. کون سا ایریا ہے آپ کا کانسٹیٹوئنسی؟ 17 وارڈ کے کارپوریٹ. تو یہ 17 وارڈ تک ہی کام کریں گے. 18 وارڈ میں جائیں گے تو ادھر کے کارپوریٹر ناراض ہو. تو ٹھیک اسی طرح ایم ایل اے میڈچل کا ہے تو میڈچل بھی کام کرے گا. آگے ظہیر آباد نہیں جائے گا، نظام آباد نہیں جائے گا، توپران کے آگے نہیں جائے گا، حیدرآباد کی طرف ہاں جائے گا گھومنے پھرنے ضرور. لیکن اس کی جو ریسپانسبلٹی ہے وہ اس علاقے کی. سمجھ رہے ہو؟ یہ راجہ کوئی بھی مسئلہ ہو یہاں پر، ہیلتھ کا ایشو ہو، لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہو، مسائل ہو، اسٹریٹ لائٹ ہو، ہائیجین ہو، یہ ساری چیزیں آپ جا کر بولیں گے بھائی ہم نے آپ کو الیکٹ کیا ہے. کیا کیا ہے؟ الیکٹ کیا ہے ہم نے آپ کو ووٹ ڈالا ہے. 5 سال تک آپ کو چھٹی نہیں. کوئی مسئلہ یہاں پر ہوگا، پانی نہیں آئے گا، کارپوریٹر صاحب کو پکڑا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ بجلی گل ہو جائے گی، کارپوریٹر صاحب کو صاف صفائی، روڈ، ڈرینیج، سیوریج، یہ سارے چیزوں کے لیے پکڑا جائے گا. تو وہی آدمی جائے گا جو اس علاقے کا ہوگا. دوسرے علاقے کا آدمی آ کر آپ کو کام کرنے بولے گا؟ نہیں بولے گا. لاجیکل بات نہیں ہے، نہیں بولے گا. تو ٹھیک اسی طرح شہر کا بڑا معاملہ اور کانسٹیٹوئنسی بڑی ہوئی ایم ایل اے، اس کے بعد اور بڑی ہوئی ایم پی، اس کے بعد پھر سی ایم. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم کو اللہ نے ایسا سی ایم دیا جو ہندو کو ایک آنکھ تو مسلمان کو اپنی دوسری آنکھ سمجھتا ہے. بہت اچھا کام کرتا ہے. ان کے ساتھ ہماری کئی میٹنگز ہوئی ہیں، میں خود ان کے ساتھ کئی اجلاسوں میں رہا ہوں اور ان کے لیے ہماری دعائیں ہیں. اللہ ان کو ایسے ہی کامیاب کرے اور یہی ایسے ہی
انسانیت کی خدمت کرتے رہیں. اس پارٹی کے لیے بھی ہماری دعا ہے. اب میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے میں نے جو تمہید بانی ہے کہ کارپوریٹر اپنے علاقے میں کام کرے گا, ایم ایل اے اپنے علاقے میں کام کرے گا, ایم پی اپنے علاقے میں کام کرے گا, تلنگانہ کے سی ایم صاحب تلنگانہ میں کام کریں گے, مہاراشٹرا میں مداخلت نہیں کریں گے, انٹرفیئرنس نہیں کریں گے, وہ وہاں کا کام کرے. اب پردھان منتری تو ہے ہمارے جو کہیں کا بھی کام نہیں کرتے, وہ الگ بات ہے, وہ چھوڑ دیں, اس ٹاپک پر ابھی ہم کو جانا نہیں ہے. تو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی, جو علاقے کا آدمی ہوگا وہ علاقے میں. اب ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جب انبیاء کرام کو بھیجا, اسلام میں احادیث مبارکہ میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ کم و بیش اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا, وہ جو اللہ کا پیغام لے کر آئے اور انسانوں کو بتایا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے, یہ تم کو کرنا ہے اور یہ تم کو نہیں کرنا, یہ کرو تو تمہارا خدا تم سے خوش ہوگا. موٹی موٹی بات, تفصیلات میں نہیں. یہ نہیں کرو, یہ کرو گے تو خوش ہوگا, یہ کرو گے تو ناخوش ہوگا, یہ کرو گے تو جنت ملے گی, یہ کرو گے تو بولو. آدم نے بھی یہی کہا جو سب سے پہلے آئے, ابو البشر, جو ساری انسانیت جن کی اولاد میں. اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ اس دھرتی پہ آئے جسے ہندوستان کہتے ہیں. ہندوستان میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نازل کیا, جنتوں سے ہندوستان کو چنا, تو ہندوستان کی مٹی میں کچھ ہے. اسی لیے ہم بھی 400 سال پہلے, ہم سیریا کے رہنے والے, یہ ترک کے رہنے والے, ارطغرل الغازی کی سرزمین کے, مولانا عابد حسین بیٹے ہیں ارطغرل الغازی کے. کچھ تو ہے ہندوستان میں. میرے پیر و مرشد شہزادے غوث اعظم سرکار سیدی قاسم پاشا فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کہ بیٹا ہندوستان کے سرزمین پر کچھ ہے, تبھی تو ہمارے بزرگ یہاں پر آئے. سیریا, ہما, خوبصورت کشمیر جیسی خوبصورت وادیوں سے نکل کر میرے دادا سرکار لاہوانی آئے. کتنے سال پہلے؟ 400 سال پہلے. کتنے؟ سرکار غریب نواز سنجری ایران کے لہلہاتے خوبصورت باغوں سے نکل کر اجمیر کی چٹیل زمین پر آئے. ایسی سرزمین جہاں پر 800 سال کے بعد ہم جا کے رہے تو 4 دن سے زیادہ شہر میں رہنے والے اجمیر میں انفراسٹرکچر نہیں ہے. اس دور میں آئے اور کھیتوں کے شہر, خوبصورت باغوں کے شہر, باغ و بہار کو چھوڑ کر اجمیر آئے. کیوں آئے؟ اسلام کا پیغام دینے اور انسانیت کی خدمت کرنے. یہ اس بات کو یاد رکھو کہ اسلام کا پیغام انسانیت کی خدمت کے بغیر ادھورا ہے. کیا ہے؟ کیونکہ ہم موسیٰ کی امت بولو نہیں ہے, ہم عیسیٰ کی امت نہیں ہے, ہم محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین کی امت ہے. سبحان اللہ. اب اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء کو بھیجا. لیکن ایک بات سنو, ہر نبی کا علاقہ محدود تھا. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ہر نبی کے کام کرنے کا علاقہ, اسپیسیفائڈ ریجن, ایک جغرافیکل ایریا. اللہ نے کہا یہ علاقہ تیرا, تو اس پہ کام کرے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ, ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی بھیجے. کیا بھیجے؟ ہر قوم کے. تو ہندوستان میں بھی پیغمبر آئے, آدم آئے, شیخ علیہ السلام آئے, بے شمار پیغمبر اس سرزمین پر آئے. لیکن ہر نبی کے کام کرنے کا دائرہ بولو محدود علاقے تک, ایک مخصوص قوم تک, ایک مخصوص قوم, ایک مخصوص ریس, ایک مخصوص ایتھنیسٹی جسے کہتے ہیں, ایک مخصوص علاقے تک. ہر نبی آدم سے عیسیٰ تک اپنے اپنے علاقوں میں کام کرتے رہے. یہ دوسرے علاقوں کو نہیں جایا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے تو آل عمران کے پاس جا کر تبلیغ اسلام, تبلیغ حق کا پیغام نہیں پہنچاتے تھے. پہنچاتے کون تھے؟ جس علاقے کے تھے. لیکن قربان جاؤ, ہمیں اللہ نے اس نبی کا امتی بنایا ہے کہ دنیا تو دنیا, ساتوں آسمان, ساتوں زمین, 18,000 عالمین پر جن کی حکومت چلتی ہے. اور اللہ نے ہمارے نبی کو کسی خاص خطے اور قوم کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کو کسی خاص خطے کے لیے, یعنی
علاقے کے لیے اور کسی خاص قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا، لیکن تمہارے نبی کو اللہ نے ساری انسانیت کے لیے رحمت والا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کیا پتا چلا؟ پتا یہی چلا کہ نبی جتنے ہمارے ہیں، نبی اتنے تمام انسانوں کے ہیں۔ یہ رحمت للعالمین کا جشن ہے۔ کس کا؟ میرے اور تمہارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام عالمین کی رحمت ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جائے سبحان اللہ، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی توجہ کی، حضور نے کہا کہ چلو اس دنیا کی طرف توجہ فرماتے ہیں، ورنہ میرے نبی جدھر جاتے ادھر اللہ کائنات کو پیدا فرما دیتا، انسانیت کو اس طرف بھیج دیتا، لیکن یہ حضور کا صدقہ، حضور کا کرم، حضور کی عنایت ہم پر آپ پر ہے کہ سرکار اس دنیا میں تشریف لائے، اور کس شان سے تشریف لائے۔ آپ نے مولانا شاہ محمد عابد حسین قادری صاحب کے خطاب میں، میں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے 2 گھنٹے خطاب کیا ہے تو میرے لیے کچھ چھوڑا ہے یا پھر سب کا سب آپ نے بول دیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پیر کے فیضان سے میں نے واقعات کے ولادت سنائی ہے کہ حضور پیدا ہوئے تو کیسا سما تھا، حضور آئے تو کیسے حالات تھے، حضور تشریف لائے تو کیسا ماحول تھا، اور حضور کے آنے کے بعد کیا تبدیلیاں ہوں۔ تو دوستو یہ بات تو طے ہے، اللہ نے آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی اٹوٹ مستحکم غلامی عطا فرمائی، اسی لیے آپ حضور کا ذکر کرنے جمع ہوئے۔ دیکھیں اسلام میں بہت فرقے ہیں، 72 73 73 ڈیویژنز۔ کتنے؟ there are 73 divisions in the religion of اسلام۔ اسلام میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73۔ پچھلوں میں 72 ہوئے تھے، حضور نے کہا میری امت میں 73 ہوں گے، کلہم فی النار، سب سے اللہ ناراض رہے گا، ایک ہے الا واحدہ، اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے حاکم ہے۔ اب ہم کیسے؟ دیکھو ہمارے حق پہ ہونے کی بہت ساری علامت ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑی علامت ہے وہ محبت رسول ہے۔ کیا ہے؟ محبت رسول ہے۔ آپ کو تمام فرقوں میں سب ملے گا، چلے پہ چلا ملے گا، 40 دن، 4 مہینے، 6 مہینے، سال، 2 سال چلے گئے تو ہمیشہ کے لیے، پتہ ہی نہیں چلا آئے نہیں، پتہ ہی نہیں چلا چلے گئے تھے، اچھا خاصا کاروبار تھا، کاروبار چھوڑ کے چلے، کہاں گئے؟ چلے پہ گئے۔ دیکھو اسلام تم کو یہ درس نہیں دیتا، اسلام کیا دیتا ہے؟ انگریزی کا مقولہ ہے چیریٹی بگنس ایٹ ہوم۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے اپنی اہل و عیال کو ڈرو۔ پہلے کام گھر کا کرو، پھر محلے کا کرو، پھر شہر کا کرو، اس کے بعد آگے بڑھو۔ یہی کمپلیٹ نہیں ہوئے وہاں جا کے کیا کمپلیٹ ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھو تمام فرقوں کو دیکھ لو، آج کیا ہے؟ ربیع الاول شریف کی 22 تاریخ، یعنی میرے نبی کے میلاد کے دن کو گزر کتنے دن ہو گئے؟ 10 دن، لیکن آج بھی آپ جشن میلاد منا رہے ہیں۔ اچھا مہینہ ختم ہو جائے گا، اس کے باوجود بھی، اس کے بعد بھی جشن میلاد کے نام سے، عنوان سے میں خود کے ادھر سے مخاطب کرنے والا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یا رسول اللہ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی عنوان ہو، عنوان تو جشن میلاد ہی کا ہو، آپ کی آمد ہی کا ذکر ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس قدر اہل سنت و جماعت دیگر فرقے والے اب طبیعت خراب ہو جاتی ہے، آگے گئے 2 3 باری باری تقریریں ہوں، صبح ملتے یہ شرک تھا، یہ بدعت تھا، یہ خرافات تھے، یہ فلاں تھے، یہ ایسا تھے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ان کے دل میں نبی کے لیے تڑپنے والا سینے میں دل نہیں ہے، بولو نہیں وہ دل ہمارے پاس۔ سبحان اللہ۔ کس کے پاس ہے؟ وہ ہمارے پاس ہے۔ تو تمہارے حق پر ہونے کی سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ تم نبی کے چاہنے والے غلام۔ سبحان۔ دیکھو نماز تو سب پڑھتے ہیں، روزہ تو سب رکھتے ہیں، حج و زکات ادھر بھی چل رہی ہے، ادھر بھی چل رہی ہے، لیکن ایمان کا پیمانہ کیا ہے؟ بھئی کوئی بھی چیز ناپنے کے لیے ایک میجرمنٹ مشین چاہیے، چاہیے کہ اسکیل چاہیے، ایپیریٹس چاہیے۔ اب یہ بخار آیا کس سے دیکھتے؟ تھرمومیٹر سے دیکھتے۔ انہیں بتاتا ایسا لگاتے 1 منٹ 60 سیکنڈ ہولڈ کرنا، کتنا اس میں مرکیوری رہتی، مرکیوری رائز ہوتی، پارا بولتے، کیا بولتے؟ پارا ایسا رائز کرتا 101 102 103
टेम्परेचर बॉडी का बताना शुरू करता है। ठीक इसी तरीके से भी कोरोना आया 1.5 साल पहले, टेस्टिंग करने के लिए कोई टेक्निक ही नहीं है, आया और आके हजारों आदमी को, लाखों को, करोड़ों को अपनी लपेट में ले लिया। तो इसको टेस्टिंग करने के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए कि ये बीमारी है क्या, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके आसार क्या है, ये होती कैसे है, ये छूने से होती है, खांसने से होती है, जुकाम से होती है, हवा में फैलती है, इस पर तहकीक करे अब तक लाखों गए नहीं। ये बड़े बड़े कंट्रीज अपने आप को सुपर पावर बोल रहे, क्या बोल रहे, सुपर पावर। अब ये डेंगू चल रहा, अल्लाह तमाम इंसानियत की हिफाजत फरमाए, राजा इस इलाके का खास ख्याल रखना। आप डेंगू चल रहा, इतना ही है, कितना बोलो, मच्छर, और जो नापे तो नप नहीं सकता, तोले तो वाह 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 सुभान नहीं अल्लाह। सकता। बड़े पहलवान है, इतने शद्दे जबरदस्त, रोजाना 4 चिकन खा रहे, 10 अंडे, 2 लीटर दूध, वर्जिश, आगे बैठे, इतना ही वो तकब्बुर करे, सर्र बोल के आया, पप्पू लेके गया, पड़ गया बिस्तर पे, डॉक्टर साहब देने गए, डॉक्टर साहब बोले बुखार उतरना नहीं, टेस्ट करना पड़ता, प्लेटलेट्स गिर जा रहे हैं, आरबीसी। अरे ऐसा क्या गिरते, मुर्गों के मुर्गे खाया, बकरों के बकरे खाया, इतना दूध पीता था, इतनी वर्जिश करता था, 4 घंटे, मसल्स देखो, बॉडी देखो, ऐसा है कौन, उसको लाओ, कोई तो भी काटा, क्या तो भी बीमारी है, अरे खुद भी नहीं बचा, हाँ इतना बच्चा, इतने बड़े पहलवान को यकीन नहीं आया। उन्होंने बोले अरे यारो इतनी बॉडी बनाया, क्या मजबूर है इंसान, इतना सर का कितना, इतने बड़े पहलवान को बोलो बिठा दिया नहीं, बच गए तो बच गए। उसके बाद ऊपर आया तमाम बीमारियों की बाप दादा परदादा, कोरोना वायरस। क्या है वायरस? अच्छा वो बीमारी जिसकी वजह से बीमारी फैली उन्हें दिखता भी नहीं, मच्छर तो भी दिख रहा, ओडोमस के आगे बचते भी नहीं, जो जला लेंगे वो लाल सफेद मच्छर देखो नहीं काटना, डेंगू का खास तौर पे मच्छर उठा बोलते नहीं। अब अल्लाह ने एक और बीमारी भेजी, उसका नाम है कोरोना वायरस। क्या है वायरस? दिखता नेकेड आई बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में, इसको क्या बोलते हैं? नेकेड आई, यानी नंगी आंख में, सिर्फ आंख, कोई आला इस्तेमाल नहीं करते, नेकेड आई से माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं देखता। वायरस है जो नजर नहीं आता, यानी जो अकड़ के अल्लाह की बारगाह में गया, अल्लाह ऐसा वायरस भेजा, इंसानियत को बताया कि देखो तुम कितनी भी तरक्की कर लो, तुम चांद में चले जाओ, तुम मार्स में रोवर भेज दो, मार्स में तुम रोवर भेजकर वहां पर सैटेलाइट को लॉन्च कर दो, लेकिन मजबूर अल्लाह के सामने इतने हो कि बड़े से बड़े पहलवान है तो एक वायरस की लपेट में आए तो खत्म हो जाता। ये इंसान की हकीकत है दोस्तों, याद रखें, ये अपने क्या पराये क्या, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। ये कोरोना वायरस के आने के जाने के बाद तो इंसान को उसकी जिंदगी की हकीकत समझ में आ गई। करोड़ों रुपए रखे हुए हैं कि नहीं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए इस जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए आओ मेरे नबी के रास्ते पर चलो, मोहब्बत सबसे करो, मोहब्बत सबसे, किसी से अदावत नहीं, किसी से नफरत नहीं। मेरे नबी ने अपनी जिंदगी के 13 साल ऐलान नबूवत के बाद, किसके बाद? ऐलान नबूवत, 13 साल ऐलान नबूवत के बाद मक्के में गुजारे। कहां गुजारे? बोलो, मक्के शरीफ में। मक्के में मेरे नबी ने किसी पर हाथ, जंग तो बहुत दूर की बात, किसी पर हाथ नहीं उठाया। बदतमीजियां, हुजूर के साथ गुस्ताखियां, मेरे और तुम्हारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अखलाक, ये जो जश्न मनाना है, ये क्यों मनाना है? तुमको बुलाया गया, रात में बिठाया गया, उलमा को बुलाया गया, मैं कई मसरूफियात के बाद भागा आपके पास आया, क्यों? इतनी मेहनत क्यों? ये शहनशीन क्यों? ये स्टेज क्यों? ये सबको जहमत देकर ये लाइटें क्यों? इसीलिए कि आप तक मेरे नबी का पैगाम पहुंचाया जा सके, है कि नहीं? आप तक नबी का पैगाम, और जब पैगाम पहुंचे, अगर मेरे मुरीद को इनायत मियां आकर कहें, फला मुरीद को, सोहेल वगैरह को या यूसुफ को, कि अली पाशा साहिब ने हजरत ने पैगाम दिया, तो बोलो करोगे कि नहीं? बोलो बेशक करेंगे। क्यों? हजरत का पैगाम, मैंने आपको पैगाम देकर बिता, देखो ये काम करना है, उसको जी जान लगा देगा, काम करेगा
تو اب ہم جو آئے ہیں اس آقا کے غلام بن کر آئے ہیں اور اس آقا کا پیغام لے کے آئے ہیں جن کی ساری کائنات غلام ہے۔ اب ہم کس کا پیغام دینے والے ہیں؟ بولو، نبی کا پیغام، رسول پاک کا پیغام۔ اب اس پیغام کی لاج آپ کو رکھنی ہے، رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب آؤ جشن میلاد مناؤ، اور اس کے بنانے کے بڑے فائدے ہیں۔ دیکھو انسان کوئی بھی کام بغیر فائدے کے نہیں کرتا۔ نہیں کرتا، پروفٹ ہونا۔ وقت دے رہے ولیمے کی پارٹی میں، شادی کی پارٹی میں گئے، مینو دیکھ کے جاتے، ارے انہیں اچھا نہیں کھلاتا، 4 گھنٹے خراب ہو جاتے۔ 4 گھنٹے جانے سے پہلے 2 گھنٹے تیار ہونا ہے، کہیں نہیں کپڑے نکالنا، استری کرنا، پرفیوم مارنا، اس کو پورا تیار ہو کے پھر پیٹرول ڈلانا، 116 روپے 116 روپے کا پیٹرول جلانا، دل جلانا، اس کے بعد دعوت پہ جانا، بیٹھ کے آنا، کھا کے آنا۔ اگر اچھا ہے تو جاتے، اگر خراب ہے تو بولو پہلے سے پہلے۔ اب آپ جو یہاں پر آئے ہو، یہ رات جاگنے گزارنے کے لیے نہیں آئے، مجھے پتا ہے آپ پیغام لے کر جانے کے لیے آئے ہے کہ نہیں؟ آپ اس محفل میں بیٹھنے کے لیے آئے ہیں، کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ جس محفل میں میرے نبی کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی وہاں توجہ ہو جاتی ہے۔ جہاں حضور کا نام لیا جاتا ہے، یاد رکھو، جہاں حضور کا نام لیا جاتا ہے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ وہاں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور آپ جو پیغام لے کر جانے والے ہیں، اس پیغام کو غور سے سنیں۔ یہ جشن میلاد مصطفیٰ کے جلسے اسی لیے منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو، عوام کو، خواص کو حضور کی سیرت طیبہ بتائی جا سکے۔ کیا بتائی جا سکے؟ کہ دیکھو ہمارے پاس ایک آئیڈیل ہے، کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے سب سے بہترین ایگزامپل ہے، کیا ہے؟ بولو، سب سے بہترین ایگزامپل ہے۔ اب ایگزامپل کیسا ہے؟ 13 سال مکے میں حضور رہے کہ نہیں؟ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، حضور جا رہے ہیں، دیکھو حضور کے اخلاق اپناؤ، حضور کے اخلاق اپناؤ۔ اسی لیے آج اگر آپ سے کوئی دشمنی کرتا ہے، آپ سے کوئی عداوت کرتا ہے، یا آپ پر الزام لگاتا ہے کہ آپ یہ نظریے کے حامل ہیں، آپ کی یہ آئیڈیالوجی ہے، وہ اس لیے کہ ہم نے حضور کی پریکٹیکل زندگی کو فالو کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے ہم تمام مسائل سے دوچار آؤ، نبی کے اخلاق پر عمل کر کے دیکھو، میرے نبی کے کیا اخلاق ہیں، حضور تشریف فرمائیں، دیکھو وہ اخلاق پیدا کرو۔ ایک کافر آیا، نان مسلم، نان بلیور، اور بڑا روڈ بیہیو کیا میرے نبی سے۔ دیکھو دنیا کے بادشاہ تاجدار ہیں آخرت، جن کے قدموں میں جبرائیل امین سید الملائکہ پڑے رہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل صاف سمپل سے زندگی، حضور کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا I want to spend a night at your house، میں آپ کے گھر پر ایک رات گزارنا چاہتا ہوں۔ ہم کیا کریں گے اگر ہمارے پاس کوئی غیر قوم کا شخص آیا؟ پہلے تو دروازہ کیا کھولتے، کون ہے کہ کدھر سے آئے گی، کہاں سے آئے گی، کون کیا ارادہ لے کر آئے گی، دروازہ نہیں کھولتے۔ لیکن میرے نبی جن کے دروازے پر دنیا کی ساری کائنات کی دولتیں پڑی ہیں، نبی کے گھر پر دروازہ نہیں ہے، ویلکم کھلا ہے، صرف پردہ پڑا ہے۔ آیا، آ کر کہنے لگا میں سونا چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے مہمان ہیں۔ کیا فرمایا؟ حضور نے کہا آپ میرے مہمان ہیں۔ اس کے بعد حضور جب سونے گئے تو اس نے کہا کہ ایسے ہی سو جاؤ؟ تو کہا کیا چاہتا ہے؟ یہ چادر جو تم نے اوڑھ رکھی ہے بہت قیمتی نظر آتی، مجھے چاہیے، میں بچھا کر سونا چاہتا ہوں۔ دیکھو وہ چادر جس میں آل ابا، اس کے علی مرتضی، سیدہ فاطمہ، حسنین کریمین، وہ پاک چادر جس کی قسم آسمان کے فرشتے اٹھاتے ہو، جس کی تطہیر پر قدسیہ قربان جاتے ہو، میرے نبی نے یہ نہیں کہا یہ نبی کی چادر ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے لے لے، بچھا لے، سو جا، سو گیا۔ اب ٹیسٹنگ کی انتہا دی۔ پہلے یہ ٹیسٹنگ کہ رات میں آیا، دھکا مارا، مان نہ مان میں تیرا مہمان، حضور نے ایکسپٹ کر لیا، کم انسائڈ، یو آر ویلکم۔ اس کے بعد حضور کی قیمتی چادر جو حضور نے اوڑھ رکھی تھی وہ مانگی، حضور نے اسے وہ بھی دے دی۔ دوسرا ٹیسٹ ہو گیا، صبح اٹھا، حضور کو جب دیکھا کہ عبادت میں مشغول ہے، اس نے کہا کہ انسان کو ٹیسٹ کرنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، جیسے تھرمومیٹر ہے نا ٹیسٹ کرنے کا، اس نے کہا کہ یہ کہاں تک ٹالریٹ کرتے ہیں، ٹالرنس۔ آج جو ہمارا ملک میں انٹالرنس ہو رہی ہے، جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، وہ ٹالرنس
ٹالرنس کا جذبہ ختم ہو جانے کی وجہ سے، سہم شکتی جسے کہتے ہیں، برداشت کرنا جسے کہتے ہیں، ٹالرنس کی لیول کی ہائٹ پر پہنچ رہا ہے کہ ٹیسٹ کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک معاف کرنے والے. حضور نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، وہیں ٹہرا اور میرے نبی کی اس چادر پر پیشاب کر دیا. میرے نبی کی اس چادر پر پیشاب کر دیا. حضور نے کچھ نہیں کہا، ایک لفظ سے حضور نے ٹوکا نہیں، ڈانٹا نہیں، یہ نہیں کہا کہ گندا کام کیوں کیا. پیشاب ناپاک ہوتا ہے اور ہمارے یہاں ایک قطرہ بھی جسم پر گر جائے تو نماز، بولو آپ کا خود کا کیوں نہ ہو، اگر جسم پر گرا لو تو اتنا آہستہ، اگر عادتاً گراتا رہے گا تو اتنا آہستہ جہنم میں جلے گا. یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے، اگر عادتاً گراتا ہے تو اتنا ہم کو اس پیشاب سے بچنا ہے، اپنے پیشاب سے بچنا. یہ تو کافر کا، یہ تو نان بلیور کا ہے. چادر پکڑ دیا. حضور چاہتے تو کسی کو بلا اور بلا کر کہتے کہ اسے جا صاف کر کے لے کر آ، اس نے گندگی کر دی. نہیں، دیکھے توجہ، حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں. حضور نے اسے کچھ نہیں کہا، کھانا وغیرہ کھلایا. وہ دیکھ رہا ہے، وہ حضور کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ رہا ہے. حضور نے وہ چادر اٹھائی، پانی منگایا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی گندگی دور کی. اللہ اکبر. آپ کر سکتے ہیں؟ میں کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتے. کام والوں کو بلائیں گے، ماتحتین کو بلائیں گے، نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو کیا پتا کہ حضور نے اس کی ظاہر کی گندگی کو جب اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، ادھر حضور اس کی ظاہر کی گندگی کو صاف کر رہے تھے. اللہ رب تبارک و تعالی احکم الحاکمین اس کی باطن کی اندر کی گندگی کو صاف فرما رہا تھا. حضور کے ان اخلاق سے اتنا متاثر ہوا، قدموں میں گر کر کہنے لگا کہ اللہ نے، خدا نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا. اے محمد، میں آپ کا مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا، محبوب ہم نے تم کو سب سے بہترین اخلاق دیے. کیا دیے؟ کیا دیے؟ بہترین، سب سے بہترین عظیم اخلاق. حضور کو اخلاق عطا فرمایا کہ آدم کے پاس اخلاق نہیں تھے؟ کیا نوح کے پاس اخلاق نہیں تھے؟ کیا کوئی نبی بغیر اخلاق کے آیا؟ کیا موسیٰ بغیر اخلاق کے آئے؟ کیا عیسیٰ کے پاس اخلاق نہیں تھے؟ وہ تو مردوں کو زندگی دیتے تھے، کوڑیوں کے جسم پر جس سے کوئی ملتا ملاتا نہیں تھا دور رہتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام قرآن کہتا ہے کہ ایسا ہاتھ پھیرتے تھے تو کوڑی کا مریض اچھا ہو جاتا. معجزات اندھے کو آنکھیں دے دیتے تھے. وہ تو بد اخلاق نہیں تھے، لیکن اللہ نے جب اپنے محبوب کی بات آئی تو نارمل اخلاق کی بات نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ اے محبوب تجھ کو ایسے اخلاق دیے جیسے آدم کو دیے تھے، جیسے نوح کو دیے تھے، جیسے موسیٰ کو دیے تھے، یا جیسے عیسیٰ کو. نہیں، جب ہمارے اور آپ کے نبی کے اخلاق کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، محبوب تمہارے اخلاق بھی سب سے زیادہ عظیم ہے. اب حضور کے اخلاق عظیم، اخلاق یعنی عادت. خلق کسے کہتے ہیں؟ عادات کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ عادات. کس طریقے سے کس سے پیش آیا جائے، کس سے کیسے گفتگو کی جائے، کس سے کیسا معاملہ کیا جائے، کس سے کیسی خرید و فروخت کی جائے، ٹالرنس کیسا ہو، پیشنس کیسا ہو، محبت کیسی ہو. یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ ہے دوستو، جس پر آپ کو عمل کرنا ہے. یہ جو جشن میلاد ہے یہ اسی کا پیغام دینے کے لیے. دیکھو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا، کہ محبوب ان سے کہہ دیجئے. کن سے کہہ دیجئے؟ اب آپ جشن میلاد منائے تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ صبح تک پریشان، مہینہ بھر یہاں پر جھنڈیاں جب تک لگی رہیں گی، حضور کا میلاد مناتے رہیں گے. ہمارے ہی صفوں سے مسلمان کچھ ایسے بھائی ہیں جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خوشی کیوں مناتے ہو. کیا کہتے ہیں؟ خوشی کی. اب سنو، خوشی ہم کیوں مناتے ہیں؟ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب ان سے کہہ دیجئے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، جب ان کو اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے. کیا ملے؟ بولو. اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے تو کیا کریں؟ خوشی منائیں. یہ کیا کریں؟ خوشی منائیں. کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، اب اس کو خوشی منانا چاہیے، بیٹھ کے رونا چاہیے؟ بولو. خوشی منانا چاہیے. تو خوشی منانے کے لیے خوشی کا اظہار بولو ضروری ہے. اگر کسی کے گھر میں خوشی ہے اور وہاں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، کالے کپڑے پہن کر نکلے ہیں،
आहू पुका की आवाज आ रही है तो लोग बोले कि अरे घर में कोई मौता हो गई, कोई मर गया, बाहर निकले, क्या हुआ भाई, कोई मर गए, नहीं नहीं नहीं, बच्चा पैदा हुआ, पागल है क्या तुम, ये कौन सी बात हुई, बच्चा पैदा हुआ तो खुशी होनी चाहिए, मिठाई तकसीम होनी चाहिए, खुशी का इजहार होना चाहिए, घर पे रोशनी हो, ये रोना नहीं, ये हमारा स्टाइल है। क्या बोले, खुशी के मौके पर गम मनाना, बोलो हमारा स्टाइल है। तो हमने कहा आप यहाँ पर नहीं, एरागड्डा हैदराबाद में मेंटल हॉस्पिटल है, वहां चले जाएंगे बेटा, आइंदा अगर कोई बोले तो पता कहाँ का देखो, एर्रागड्डा में हैदराबाद का सबसे बड़ा मेंटल हॉस्पिटल, वहां चले, इसीलिए कि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी के तकाजे हैं। मिलाद मुस्तफा आता है, रोशनियां लगती हैं, राजा को खुद बहुत पता चल जाता है कि नहीं, हरे झंडे लगते हैं, समझ जाते हैं कि द मैसेंजर ऑफ पीस प्रॉफिट मोहम्मद की मिलाद का दिन करीब आ गया। हरे झंडियां और हरा जो रंग है बेटा, याद रखो, ये जो हरा रंग हम जो पहनते हैं और जो हरा रंग लगाते हैं, हरा जो है सलामती की अमानत, इट इज अ सिंबल ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। सुभान अल्लाह। हरा रंग देखो, इशारे पे जाते, सिग्नल जिसको कहते हैं, ऑरेंज डेंजर साइन, क्या है, आप लोग पिंक वाले साहब, ऑरेंज को बोल सकता हूं मैं, पता है, ऑरेंज समझ गए ना, ऑरेंज को ज्यादा खुल के नहीं बोलता, मसला हो जाएगा। ऑरेंज लाइट ब्लिंक होते रहती, रात में सिग्नल आप बंद हो जाते, बंद होते नहीं, ग्रीन भी नहीं आता, रेड भी, राइट, ऑरेंज यानी डेंजर, खतरा, इमरजेंसी, होशियार, कोई भी किधर से भी घुस जा सकता। सिग्नल के ऊपर जब ऑरेंज लाइट आती है, क्या मतलब है इसका, अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ट्रैफिक पुलिस वाले बोले अपन बस्ता बंद करके चले गए घर, जाके सो गए, अब ट्रैवल एट योर ओन रिस्क। ऑरेंज लाइट का मतलब क्या है, समझ रहे ना, इसलिए बोलो या तो ग्रीन का साथ दो या तो ग्रीन का साथ दो, इधर उधर मत जाओ, तवज्जो से सुनो, ऑरेंज लाइट खतरा है, ट्रैवल एट योर ओन रिस्क, रेड आ गई, रुक जाना है, क्या करना है, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़े तो फिर टक्कर भी होती, फाइन भी होता, चालान भी होता, ग्रीन आया, वाह वाह वाह, ग्रीन, आगे बढ़ गए। क्या मतलब ये कि दुनिया ने भी ये माना है कि ग्रीन सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी और सलामती की अमानत है। सुभान है कि नहीं, सुभान ये तो ये हरा रंग हम सड़कों पे लगाए, क्यों लगाए, ऐसे बहुत हो गए भाई, कोरोना के बाद, लॉकडाउनों के बाद कितने परेशान लोग, 116 रुपए पेट्रोल हो गया, 105 रुपए डीजल हो गया, मीठा तेल 2700 रुपए हो गया। परसों देखा फर्स्ट टाइम में, वो अकाउंट में आते रहते, अकाउंट से भेजते रहता हूँ, चिट्ठी आई 2700, हाँ बेगम जी साहब ये क्या है, तो बोले तेल मिला इतना महंगा, मैंने आपको खबर नहीं है ना, मैं देखता ही नहीं ना, पहली बार देखा, ऐसे अकाउंट से ट्रांसफर होते रहते, अब तो जेब में भी नहीं रहने पैसे, जीपे पेटीएम ये सब आ गया, आया नहीं, तो अब देखो ये जीपे आया, ये पेटीएम आया, और क्या है, फोन पे आया, अकाउंट से अकाउंट में चले आ रहे, पैसे देखने को भी नहीं मिल रहे। किसी तरह आज जो आप जमा हुए हो, ये भी आपके अकाउंट में नेकियों का अंबार लग रहा, बजाय आप देख रहे, और वो अंबार काम आने वाला है। तो ये हरे झंडियां लगा दी, लगाते एक साइन समझ में आ गया कि मीलाद का महीना आ गया, पीस का महीना। कौन सा महीना आ गया, पीस और सलामती का महीना आ गया। यहां से बाहर निकले, तबीयत खराब हो गई किसी की, लोग बोलते हरियाली दिखाओ, क्या दिखाओ, सब्जाबार दिखाओ, इसे हरियाली दिखाओ। टीबी का पेशेंट रहा तो कहां भेजते, वखाराबाद किया हुआ 100 बीमारियों की दवा बोलते, क्यों भेजते, इसीलिए कि हरा भरा देखेगा, हरा भरा देखेगा तो फ्रेश हो जाएगा। देखो हर रंग की अलग की अहमियत है। अगर सिर्फ एक ही रंग होता, अगर सिर्फ एक ही रंग होता तो फिर जिंदगी फीकी हो जाती। अगर ब्लैक होता, व्हाइट होता और ये रंग नहीं होते, हरा रंग मुसलमानों का रंग, सैफरॉन रंग हिंदू भाइयों का रंग है कि नहीं, सफेद रंग क्रिश्चियनिटी का रंग है। अल्लाह तबारक व तआला ने रंग बिरंगी लोगों को रखा है ताकि तुम आपस में मिलजुल कर इत्तेहाद से रहो, है कि नहीं, बताओ। ऐसे ही मुसलमानों में देख लो तो सिलसिलों को रखा, कादरियों का हरा रखा, सुभान अल्लाह का एक अलग रखा, शंगरफी रंग रखा, चॉकलेटी जिसे कहते हैं रखा कि नहीं, साबरियों का अलग रखा, सोहरवर्दियों ने अलग रंग को इख्तियार किया। क्यों, इसीलिए कि ये सब रंग मिलकर गुलदस्ता बनते हैं।
سبحان اللہ گلدستہ حسین ہوتا ہے. تو آج جو اہل سنت کا گلدستہ یہاں پر جمع ہوا ہے حضور کا میلاد منانے کے لیے, یہ ہماری علامتیں ہیں. کیا ہیں یہ؟ کچھ کنڈیشنز ہیں. یہ قرآن میں یا حدیث میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ میلاد کا مہینہ آئے تو جیسے جبرائیل ہرے جھنڈے لے کر آئے تھے تم بھی لے کر نکلو. حضور نے نہیں فرمایا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں عشق کے حوالے کیا گیا, عشق کے تمہارے دل پر چھوڑ دیا اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے. اب تم جیسے چاہے خوشی کا اظہار کرو شرعی حدود میں رہ کر, اور یاد رکھو کہ آقا و مولا علیہ السلام کا تم جشن ولادت منا رہے ہو, یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اسی لیے کہ یاد رکھنا کہ یہ جو جشن کا منانا ہے یہ کیوں ہے؟ اب کسی سے باہر سے والے سے پوچھے 40 دن رہ کے آئے گاؤں پھر کے, ارے آپ دکھے نہیں, بولے کہا میلاد النبی میں کب تھا, کیا بولتے کب تھا؟ ارے پرسوں 12 ربیع الاول, یاد نہیں تھا. کیا بولتے؟ بالکل حقارت بھرے لہجے میں بولتے یاد نہیں تھا, بھول گیا میں. کیوں آپ کو غصہ آنا ہے؟ شانا کیسا امت یہ نادان, اپنے نبی کی برتھ ڈے اس کو یاد نہیں, نبی کا ولادت کا دن یاد نہیں. کیوں یاد نہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو یاد کیوں نہیں نبی کی ولادت کا دن؟ یہ میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے, نماز میں میرے نبی پر درود پڑھتا ہے, لیکن اس بدنصیب کو نبی کا میلاد یاد کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ نبی نے اس کو یاد نہیں کیا, اسی لیے یہ نبی کو یاد نہیں کرتا. سبحان اللہ. یاد رکھو نبی نے ہم کو یاد کیا ہے. ہاں یہ بچے بیٹھے ہیں, یہ میرے نبی کی چشم عنایت میں, حضور کی نظر عنایت ان بچوں پر ہے, اور بلا تفریق مذہب و ملت ہے. یہاں جتنے مسلمان اہل سنت بیٹھے ہیں ان سب پر حضور کی توجہ ہے, اور یہاں جتنے ہندو بھائی بیٹھے ہیں میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ رحمت للعالمین کا جشن ہے, میرے نبی پاک علیہ السلام کی ان سب پر بھی توجہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لوٹانے والے نہیں ہے. میرے نبی کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی ان کے جلسے میں آ جائے اور میرے مصطفیٰ اس کو خالی ہاتھ لوٹا. سبحان حضور اللہ. نے کبھی کسی کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا. ہم جو حضور کو آج یاد کر رہے ہیں رات کے اس حصے میں بیٹھ کر بھوکے پیاسے بیٹھے, کیوں یاد کر رہے ہیں؟ اسی لیے کہ حضور ہم کو پل پل یاد فرماتے ہیں. کس کو یاد کرتے ہیں؟ وفاداروں کو یاد کرتے ہیں. غداروں کو یاد بولو نہیں کرتے. نہیں کرتے. صرف 3 باتیں بول کر اپنی بات ختم کروں گا کہ حضور کا جشن میلاد اہل سنت بالخصوص ہم جو مناتے ہیں وہ کیوں؟ اللہ نے ہم کو یہ توفیق کیوں عطا فرمائی, اور اگر ہم کو عطا کیے تو کچھ دوسروں کو عطا کیوں نہیں کیے؟ وہ بھی تو اللہ ہی کے بندے ہیں, ہے کہ نہیں؟ وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی تو روزہ رکھتے ہیں, وہ بھی تو حج و زکات کرتے ہیں, وہ بھی تو سارے اچھے کام کرتے ہیں, لیکن میلاد کا معاملہ آتے ہی نہیں. دیکھو پیمانہ میں نے کہا تھرمومیٹر کا, ہے کہ نہیں؟ تھرمومیٹر لو, بخار ہے چیک کر لو. حضور نے ایک پیمانہ دیا. حضور کا ارشاد حدیث مبارکہ کے الفاظ سے حضور ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ سرٹیفکیٹ کون دے رہے ہیں؟ سرکار. جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے. کیا ہے حضور کا کیا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں. کب تک یا رسول اللہ, کب تک؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اس وقت تک جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے. سبحان اللہ. دیکھو مومن ہونے کے لیے بھی نمازی ہونا کافی بولیے نہیں. روزے رکھنا کافی, حج و زکات ادا کرانا. مومن ہونے کے لیے محبت, لفظ محبت کو پکڑ کر چلے. لفظ محبت کو حضور ارشاد فرماتے کہ تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک نہیں جب تک کہ وہ مجھ سے محبت کرے. اور صرف محبت نہ کرے, محبت کرے بات ختم ہو جاتی. حضور کہتے محبت کرو ہو جاتی, لیکن محبت کا جذبہ یہ کتنا اہم ہے کہ حضور تم کو محبت کی انتہا پر دیکھنا چاہتے ہیں. کہاں؟ محبت کی پہلی سیڑھی پر نہیں. کسی نے کہا ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. ادب جو ہے فرسٹ سٹیپ ہے. فرسٹ سٹیپ پہ گر گئے تو اوپر پہنچ دے, وہیں گر گئے تو نہیں. حضور تم کو محبت کی معراج پر, دا ایپیٹوم آف لو پر دیکھنا چاہتے ہیں.
وہ جہاں پر محبت کی انتہا ہو. تو حضور نے کیا کہا, تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں جب تک وہ مجھے اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت نہ کرے, مجھ سے اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت نہ کرے. ایسا دیکھیں دل کے اندر, دیکھو بولنا آسان ہے, بولنا آسان ہے, ایک طرف ماں ہے ایک طرف باپ, ایک طرف وہ ماں ہے جس نے 9 مہینے کوکھ پہ رکھ کر پالا ہے, ایک طرف وہ ماں ہے جس نے اپنا پیٹ کاٹ کر تم کو کھلایا ہے, ایک طرف وہ ماں ہے جس نے تمہاری بیماری بچپن میں تیمارداری کی ہے, خود رات رات بھر جاگی ہے اور تم کو پھر اپنے قلب کے بولو کتا کے لیے تو کیا ملا سرٹیفکیٹ, مومن کا سرٹیفکیٹ. اب یہ مومن کا سرٹیفکیٹ, اندر شادیاں ہو گئی, 5 آدمی 10 آدمی کو بلا کر کھانا کر 10 آدمی کا کھانا کھلا کر ادھر سے کہا لڑکی والے 5 آ جائیں, لڑکے والے 5 چلے گئے, کام ہو گیا. لیکن 12 ربیع الاول آیا تو مسلمانوں نے, نبی کے وفاداروں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ پینڈیمک چل رہا ہے, یا رسول اللہ حالات برے چل رہے ہیں 5-10 کو بلا کر لیں گے. نہیں یا رسول اللہ, اولاد کی خوشیاں ایک طرف, ماں باپ کی خوشیاں ایک طرف, دنیا کی خوشیاں ایک طرف, آپ کا میلاد آئے گا تو لاک ڈاؤن میں حالات اچھے ہو کہ خراب ہو, سرکار میلاد کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. سبحان تو یہ علامت ہے, یہ تھرمومیٹر ہے, یہ میجرنگ اپیرٹس ہے. میلاد کا مہینہ آیا, ربیع الاول تم کو دیکھ رہا ہے. جب دیکھتا ہوں نبی کی محبت کا بڑا زام کرتے تھے عنایت میاں اینڈ ان کی ٹیم, اب دیکھتے ہیں کہ نبی کے میلاد پر خرچ کرتے ہیں یا گھر کے اندر پروگرام کرتے ہیں حضرت کو بلا کر. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نبی پر مر مٹنے والے اور قربان ہونے والے ہیں, ہم اپنی غلامی کا ثبوت حالات کے اعتبار سے نہیں پیش کرتے. حالات کیسے بھی ہوں, ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت مناتے تھے, منائیں گے اور مناتے رہیں. دیکھو ایک بات کہہ گیا تھا ادھوری رہ گئی کہ کوئی بھی آدمی جو کام کرتا ہے وہ منافع کے لیے کرتا ہے. کس کے لیے؟ منافع, پروفٹ ہے تو کرتے. اب یہ میلاد کریں, کچھ چاہیے کہ نہیں؟ بولو برابر چاہیے. اسی لیے کہ اسلام کے جو اہم ارکان ہیں, جو فرائض ہیں, وہ پیسے کے بغیر پورے نہیں ہوتے. پیسہ چاہیے اور حلال ذرائع کے ذریعے چاہیے. کیوں نہیں ہوتے؟ حج کر سکتے بغیر پیسے کے, زکات دے سکتے بغیر پیسے کے. پیسہ چاہیے, صاحب نصاب ہونا, 1 سال گزرنا, جمع پوچی ہونا, اس کے بعد زکات کے جیسا فرض آپ ادا کر سکتے. اب حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں, بالکل آخری بات سنیں کہ کوئی خالی ہاتھ اس لیے جانے والا نہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن ولادت پر یہ جو روشنی لگاتے ہو, یہ قبقبے لگاتے ہو, یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن میلاد پر نعتوں کے نذرانے پیش کرتے ہو. یاد رکھنا, امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے ابو بکر, اگر ہم نبی کا میلاد منائیں تو ہم کو کیا ملنے والا ہے؟ آپ بتائیے کہ ہم کو کیا ملنے والا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے نبی کے میلاد پر کسی نے 1 دینار درہم یا دینار خرچا, آج کا 1 روپیہ خرچا ہے نا آپ نے, حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے میرے نبی کے میلاد پر 1 درہم یا دینار خرچا تو ابو بکر اس سے وعدہ کرتا ہے کہ جنت میں وہ میرے ساتھ میرے درجے میں رہے گا. سبحان اللہ. کتنا بڑا انعام, 1 روپیے پر کس کے ساتھ؟ وہ جو رفیق رسول ہیں. سبحان اللہ. صحابیت قرآن میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی نص سے ثابت فرمائی ہے. وہ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں, یہ میچل والوں سے, اس گلی کو کیا کہتے ہیں؟ نیچا محلہ, ڈان سٹریٹ. واہ, ایسا دیکھا نیو یارک میں بیٹھا ہوں. واہ, کیا بات ہے عنایت بھائی, ویری گڈ. آپ کو کہ امریکہ میں ہونا چاہیے. بہرحال ڈان سٹریٹ, عنایت بھائی نے جو نام دیا ہے عنایت قادری کاظمی نے, ڈان سٹریٹ نیچا محل. اس میں جب آپ بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر حضور کا ذکر کر رہے ہیں تو سرکار صدیق اکبر کی نگاہ دیکھ رہی ہے. حریم نواز دیکھتے تو اسے ابو بکر نہیں دیکھتے. واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہے کہ نہیں؟ اجمیر شریف کے سرکار غریب نواز اپنے گنبد شریف میں آرام فرمائے, الفاتحہ بول کے 4 اتنے پیکٹ میں مٹی بوندیاں لا کے فاتحہ دیتے, ادھر خبر ہوتی غریب نواز کو. فرشتہ جاتا معین الدین
کیا ہے وہ فلاں ایریا میں رہتا, نیچے محلے میں تمہارا غلام تمہارا دیوانہ نیاز کرا, فاتحہ کرا, اب میں کیا کروں؟ غریب نواز یہ نہیں فرماتے. اچھا میرے لیے اس نے سارے ثواب کیا. 11ویں شریف آ رہی ہے, آ رہی نہیں؟ سبحان اللہ. 11ویں شروع, اب ان کو تکلیف آ رہی. یارو اللہ سنیا کماتے اتنا, کھلاتے اتنا, یہ آتا کہاں سے ان کے پاس؟ کمانے اتنا ہی. واہ واہ. ان کے پاس اتنی دکانیں, اس کا اتنا بڑا کاروبار ہے, لیکن انہیں نہیں کھلا رہا. پریشان ہے, انہیں کہا کہ ہڈن ایجنڈا ہے, اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ برکت. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ برکت ہے. تم کما اتنا رہے ہو, کھلا اتنا جو رہے ہو نا, یہ برکت ہے. یہ برکت کیسی؟ تمہیں غوث اعظم کی نیاز کی. 11ویں شریف کرو کہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. قرآن کریم کی 11ویں شریف کی. اس میں کیا کیا؟ کھانا بنایا, اکیلے کھا گئے نہیں نا, خود کھائے, پڑوسی کو بھی کھلائے, امیر کو بھی کھلائے, غریب کو بھی کھلائے. کیا کرے؟ غریب کو غوث اعظم کی 11ویں سامنے رکھے, فاتحہ, سورہ فاتحہ پڑھے, قل ہو اللہ پڑھے, درود پڑھی. اس کے بعد کیا بولے؟ اللہ رسول اللہ کے صدقے غوث پاک کو اس کا ثواب. یہ جو میں غریبوں کو کھلا رہا ہوں, یہ نہیں بولے مجھے پہنچا دے. دیکھو قربان جاؤ اہل سنت و جماعت کے مذہب پر, ہمارے بزرگوں کے طریقوں پر. یہ ثواب میرے کو پہنچا دے, اللہ پر پہنچا دیا. جتنا مانگا ہوتا دے دیا. نہیں تم نے کیا کیا؟ پتہ دیتے نہیں, اتنی دور سے آنا بھائی مفتی مدر سے, یہ بولتے نا, کچھ الگ طریقہ تو نہیں ہے نا. یہی بولتے کہ یا اللہ یہ جو نیاز ہے, یہ جو میں غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہوں. اب عنایت میاں نے نیاز کا اہتمام کیا, کیا کہتے ہو؟ یہی کہتے ہو نا, یا اللہ یہ جو غریبوں کو کھانا, اس کا ثواب مجھے نہیں چاہیے, غوث اعظم کو پیش کر. سبحان اللہ. غریب نواز کو پیش کرے, اور یہ اللہ کو دانے دانے کا اجر و ثواب رکھ کے بیٹھ جاتے. یہ نبی کے شہزادے رکھ کے نہیں بیٹھتے, ایک دانا بھیجو 1 لاکھ دانے بھیجو. واہ. ایک نیاز کے اتنا خرچو, کروڑ لاکھوں نیازوں کے اتنا وہ نواز تھے. جب تم نے یہاں پر غریب نواز یا غوث اعظم کے نام کی نیاز کی, فاتحہ کی, گیا فرشتہ اٹھیے تو بول کیجئے کیا ہے؟ نذرانہ ہے. کس کی طرف سے؟ وہ نیچے بیٹھنے والے بھیجے. نذرانہ 1 کنٹل 2 کنٹل کا نیاز. اچھا غوث پاک رکھ کے نہیں بیٹھتے, ایسا ہاتھ اٹھاتے واہ. اپنے رب کی بارگاہ میں کہ مولا ان غریبوں نے تیرے محبوب عبدالقادر جیلانی کی نیاز کی, اس کے نام پر غریبوں کو کھلایا. اے مولا اس کو قبول کر لے, اس کا اجر دے. اور اس کا اجر کیسا دے؟ آپ نے میلاد کی, میرے آقا کی میلاد کی, حضور کو ثواب پہنچایا کہ نہیں؟ حضور کو ثواب پہنچایا. حضور کو کسی ثواب کی ضرورت نہیں. ہماری کیا اوقات؟ ساری کائنات مل کر میرے آقا علیہ السلام کے درجات میں رتی برابر اضافہ نہیں کر سکتی. ساری دنیا مل کر رتی برابر میرے نبی کی شان میں کمی. بولو اللہ نے ان کو سب سے بے نیاز کی طرف بھیجا ہے کہ نہیں؟ وہ جانے حضرت ابو بکر کو حضور فرماتے ہیں, اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا. میرا یار ہے تو کیا ہوا, تجھے بھی نہیں معلوم تیرے نبی کی حقیقت کیا ہے, حقیقت محمدی کیا ہے. یہ رب کے سوا کوئی نہیں ہے. آپ نے آج 12 ربیع الاول کی نیاز کی, میلاد النبی کی, حضور کو ثواب پہنچایا, حضور کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پہنچا. حضور خوش ہوئے, ہاتھ اٹھایا, اور ہاتھ اٹھا کر کہا مولا قبول کر لے, مولا قبول کر لے. مولا نے کیسا قبول کیا؟ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت نے نیچے محلے کے مسلمانوں پر جب نظر کی تو دیکھا کہ میرے نبی کا میلاد بنایا, اور مصطفیٰ نے ان کے لیے دعا کی. جو بیمار تھا وہ شفا یاب ہو گیا. یہاں پر آنے والا جو بیمار تھا, اللہ نے کہا اسے شفا چاہیے, شفا لے کر جا. جو بے اولاد تھا وہ اولاد لے کر گئے. جو بے اولاد تھا وہ اولاد, جو بے روزگار تھا وہ روزگار سے لگے گا. جو پریشان حال تھا اس کی پریشانیاں دور ہوگی. اس لیے کہ تم تو یہاں چل کر آئے ہو, لیکن جانے سے پہلے اپنے دامن کو مرادوں سے بھر کر جاؤ. میرے نبی کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے. یہ ہے میلاد پاک مصطفیٰ کی نیاز کے اہتمام کا بولو فائدہ. حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ جنت میں میرے ساتھ. حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ کوئی میلاد کرے تو شرک ہے کہ بدعت ہے؟ بولو. تو حضرت عمر نے کہا جس نے میرے نبی کے میلاد پر 1 درہم خرچا, اس نے ایسا عمل کیا جیسا اس نے اسلام کو نئی زندگی عطا کی. سبحان اللہ. چھوٹا میرا کام ہے, چھوٹا میرا کام ہے. آخری بات سن لو, کسی نے مولا سے پوچھا, خدا سے پوچھا, سبحان اللہ سے پوچھا, صاحب ذوالفقار سے پوچھا, باب العلم سے پوچھا,
اس سے باب اب دیکھو بڑا مسئلہ ہے ہمارے درمیان صفوں میں، علی کا نام آتے چل جاتا صبح تو چل جاتی نہیں آپ لوگ زیادہ چڑھا دیتے. ہم بولے بیٹا ہم کون ہوتے چڑھانے والے؟ واہ 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 واہ. ہماری اوقات ہماری حیثیت وہاں جا کے فتح مکہ میں پوچھے رسول اللہ نے اپنے کاندھوں پر علی کو کیوں چڑھایا؟ واہ سبحان اللہ سے سبحان. کیوں پوچھ رہے ہو؟ نعرہ حیدری نعرہ حیدری. وہاں رسول اللہ سے پوچھو اے خاتم النبیین، اے سید الاولین والآخرین، آپ نے علی کو اپنے کاندھوں پر کیوں اٹھایا؟ پتا ہے واقعہ مکہ فتح ہو گیا، حضور اللہ نے تشریف لے کر مولا علی مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار صاحب ذوالفقار ہیں، کہا یا رسول اللہ آپ ٹھہر جائیں اور ٹھہر کر صفائی کر، لحاظ کر کر بول رہا ہوں سمجھا کر. جتنی گندگیاں کعبے کے اندر تھی وہ آپ اپنے ہاتھوں سے صاف کر. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھو لحاظ کرنا ضروری ہے، اس لیے نہیں کہ میں ڈرتا ہوں. آپ کو ایک بات بتاؤں، حیدرآباد میں ایک درگاہ حضرت بابا شرف الدین، کیا ہے بابا شرف اتحاد کا پیغام دینے ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں. بابا شرف الدین 800 سال پہلے غوث اعظم کے خلیفہ کے خلیفہ، کیا ہے غوث اعظم کے خلیفہ حیدرآباد آئے 800 سال پہلے. حیدرآباد بن کے 400 بننے سے 400 سال آئے اور آ کر وہاں رہنے لگے. لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک عجیب بات ہے، وہ تو عرب سے آئے تھے، وہ گوشت کھانے والے. انہوں نے کہا کہ یہاں پر گائے کو پوجا جاتا ہے. کیا کہا؟ گائے کو پوجا جاتا ہے، یہاں پر گائے کو ماتا کہا جاتا ہے. تو بابا شرف الدین سرکار نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے. آپ کو پتا ہے کیا فرمایا؟ آج کے بعد ہم گاؤں ماس نہیں کھائیں گے. کس کا ارشاد پتا ہے؟ کیا تیری باری شریف کیوں ہمارے ہندو بھائیوں کو تکلیف وہ نہیں ہو. یہ جذبہ قوت کا، یہ محبت کا، یہ ایثار و انسانیت کا. میں آپ کو بنا نہیں کرتا، لیکن سنو ہم جن کو ماننے والے ہیں نا، جن کی چوکٹ پر جا کر ہم اللہ سے ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں، ان اولیاء کا بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ دل نہ ٹوٹنے پائے. کسی کا دل ہماری طرف سے کوئی انسان کو انسان جانور کے دل تک کو اذیت نہیں دینا. یہ میرے نبی کے اسلام کا پیغام ہے. جو نے منع فرمایا ہے، چوٹی کو تک مارنے سے منع فرمایا ہے، جھاڑوں کو درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا ہے. ہم اس رحمت للعالمین کے غلام ہیں. مولا علی مشکل کشا نے کہا یا رسول اللہ وہ رحمت ہو رہی ہے، آپ میرے کانوں پہ آ جائیں، آپ توڑ دیجئے. کیا کہا؟ آپ جائیں آپ اس کو صاف کر دیں. حضور نے کہا نہیں علی تو نہیں اٹھا پائے گا مجھے. ارے بھائی تو حیدر کرار ہیں اور وہاں پر خیبر میں 100 آدمی جو دروازہ اکیلے نہیں اٹھا سکے، واہ واہ 100 مل کر بعد میں جو دروازہ نہیں اٹھا، علی ایسے اٹھا کے لڑ رہے سبحان اللہ. ایسے. حضور یہ طاقت حیدر کرار کی دیکھ چکے، خیبر میں ملاحظہ فرما رہے حضور ایسی کئی شجاعتیں دیکھتے آئے ہیں حیدر کرار کی. حضور نے کہا نہیں اے علی بوجھ نبوت کو تو نہیں اٹھا پائے. دیکھو یہاں پر ایک بڑا نفیس جملہ دے رہا ہوں کہ بوجھ نبوت وہی اٹھا سکتا ہے جو نبی ہو. کیا علمیت کا بوجھ عالم اٹھائے گا؟ اٹھائے گا کہ نہیں؟ صاحب اپنی عبادت کا بوجھ اٹھائے گا، جاہل اپنی جہالت کا بوجھ اٹھائے گا، ولی اپنی ولایت کا بوجھ اٹھائے گا، امام اپنی امامت کا بوجھ اٹھائے گا، شہید اپنی شہادت کا بوجھ اٹھائے گا. ہے کہ نہیں؟ اس کا مکلف ہوگا. علمی مقتدر اس کا مکلف ہوگا. امام مولا علی ہے، امامت کی ابتدا ہوئی تو امامت کا بوجھ اٹھائیں گے. ٹھیک اسی طرح جو نبی ہوتا ہے صرف نبی ہی اپنی نبوت اور اپنی رسالت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے. حضور نے کہا تم نہیں اٹھا سکتے، آؤ ٹھہر جاؤ. تو مولا گئے چھوڑ دیا. حضور نے بولا کیا نظر آتا؟ حضور نے یہ نہیں کہا ہو گیا کام پیچھے آ جا. حضور وہ دیکھ رہے ہیں جو علی وہاں دیکھ رہے ہیں. واہ حضور چاہتے ہیں کہ علی آ، دنیا بہت کوشش کرے گی تیرے نام کو گرانے کی، ذات کو نہیں، واہ واہ ذات کو نہیں، نام کو گرانے کی کوشش، تیرے پوزیشن کو کم کرنے کی کوشش کرے گی، تیری شان، تیری عظمت، تیری رفعت کو کم کرنے کی. میں آج تجھے اتنا اونچا اٹھاتا ہوں. مکہ ادھر فتح ہوا ہے، دیکھو کعبے سے علی کا بڑا گہرا تعلق ہے. سمجھنے والوں سمجھا کر. واہ واہ جو نہیں کرتے کعبے میں علی پیدا ہوئے، کعبے کو صاف بھی علی نے کیا. اور کعبے میں ہی اللہ کے رسول علی کو اتنا اونچا اٹھا رہے ہیں
वाह वाह इतना ऊंचा उठा रहे हैं कि आज के बाद इतना ऊंचा कोई उठने वाला ही नहीं। सुभान अल्लाह जो गिरे हुए हैं वो अली के नाम को गिराने की कोशिश करते हैं। रसूलुल्लाह ने यहाँ बिठाया है, कहाँ? कंधों कांधों पर बिठाया है, टहराया है। वाह 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 जब दूल्हा होता है महल्ले में, बड़े बड़े पहलवान आते, तगड़े तगड़ों को लेके आते, आज आजा वहां उठा लेते। अरे ये कौन सा तरीका है? अरे मालूम होना रे दूल्हा कौन है वाह है नहीं। अब इन लोगों के पास तो पता नहीं चलता, ना ढोला दिखता ना डोला समझ में आता, ना उधर फूल ना इधर फूल, वाह और यहाँ देखो फूल ही फूल। अल्लाह सलामत रखे, रोज से फूल। वाह फरोहम व रेहान व जन्नत तो नहीं, अल्लाह फरमाता है अल्लाह वालों की खबरों में अल्लाह फूल ही फूल रखता है। वाह जीते जी भी फूल है, मरने के बाद भी फूल है, और खबर में भी फूल। है। अंगारे तो नहीं है ना। वाह अब मैं आया, कोई अगर फतरे मारे, हजरत का बेटा बोला कंकरे मारो, फतरे मारो, अरे यारो वहां जाके मारो, यहाँ कहीं को मारते तो कोई बात नहीं, लॉजिकल बात नहीं। अब आप फूल बरसाए, सुबह में ठहर के बोलते इसराफ, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन। मैंने कहा इसराफ नहीं भाई, फूल बने ही है, इंसान पर कुर्बान होंगे। ऐ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह रसूल है, वाह सुभान आपको औलाद गौस है। फूल को अल्लाह ने आपके इस्तेमाल के लिए बनाया। कोई सर का ताज बना रहा है, कोई हार बना रहा है, अब इनसे भी उनको तकलीफ है। खैर उधर छोड़ दिया, अभी इधर आ जाए, इस टॉपिक पर आ जाए और अपनी बात को मैं इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊं। मौला आली मुश्किल कुशा शेर खुदा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ऊंचा मकाम अता फरमा बनाया कि बेशक अपने कांधों पर चढ़ा कर कहा अली लाख कोशिश करेंगे। देखो आज के दौर में बड़े मसाइल ये हैं कि जिस तरफ देखो मौला की शान में गुस्ताखी। हम खानका वाले हैं, तुम्हारा अजमेर जाना बेकार, मेरा बगदाद जाना बेकार, अगर अली के मकाम को तुमने जाना नहीं। वाह बेशक सरकार बेशक अजमेर में जो कुछ है वो सब किसका है? मौला अली का है, मौला का है। और बगदाद में गौसे आजम के पास जो कुछ है वो मौला का है। मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेली अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान अगर इमाम अहले सुन्नत बने तो गौसे आजम के दर की खैरात सदकात और टुकड़े खाकर बने। वाह सुभान अल्लाह मुजद्दिदे दीन और मिल्लत बनाया है, बेशक बनाया है। वो मुजद्दिदे दीन और मिल्लत है, वो इमाम अहले सुन्नत है, कोई शक नहीं। लेकिन याद रखिए उनको जो कुछ मिला, वाह वाह उन्होंने खुद कहा है कि तुझसे दर दर से शख्स से है मुझको निस्बत। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो बहुत बड़े कादरी थे, उनकी कादरियत में कोई शक नहीं। हमने ऐसा कादरी खाल सदियों में नहीं देखा है। मौलाना अहमद रजा खान साहब पर अल्लाह की लाखों करोड़ों रहमतें ना, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनकी गुलामी देखे गौसे आजम, अली के बच्चों से, अली के शहजादे से, तो फिर मौला अली से कितनी मोहब्बत होगी। वाह अरे वाह गौसे आजम मौला अली के बेटे 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 के बेटे, वाह उनसे इतनी मोहब्बत कर रहे तो गौसे आजम के दादा मौला अली से उनको कितनी मोहब्बत हुई। सुभान अल्लाह अली है जो बनाकर तफरीका पैदा करना चाहते, ये इंतशार करना चाहते। आओ मैं तुमको सुनाता हूँ मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेली अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान का क्या पैगाम। वो अली के औलाद के दर पर बैठने वाले कुत्ते से, अरे अली तो छोड़ो, वाह बहुत बड़ी बात, वहां तक कहा जा रहे हो। अखीरा जलाओ, अहले सुन्नत का लड़ाई झगड़ों में मत बटो, तफरीके मत करो। आओ मौलाना अहमद रजा खान साहब का पैगाम भी तुमको समझना है, हम तुमको समझाएं। वाह वो क्या कहते हैं कि ए अली, बेटा इधर ऊपर आ जाओ। ए अली, आपका जो पोता है अब्दुल कादिर, मौलाना अहमद रजा खान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आपका जो पोता है अब्दुल कादिर, जो आपकी औलाद है, हसन का भी बेटा है, हुसैन का भी बेटा है, जो मोहिउद्दीन है। मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेली मुजद्दिदे दीन और मिल्लत है, बेशक है, इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि उनके घर एक कुत्ता बैठा, वाह समझ रहे हो? उनके घर पर एक कुत्ता बैठा है और उस कुत्ते से मुझको निस्बत है और मैं इस पर शर्फ महसूस करता हूँ। सुभान अल्लाह तो जरा सोचो मौला का मामला क्या हो। वाह 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 इसीलिए कहता हूँ कि अगर तुम कादरी हो तो याद रखो अली अली करना शुरू करो, वाह और जहाँ जहाँ मौला अली की शान में गुस्ताखी हो, तनकीस हो, तौहीन उठ खड़े हो। इसलिए कि तुमको तमग़े गुलामी गौसे आजम से चाहिए तो तुम्हें हैदर कर्रार के दुश्मनों से लड़ना पड़ेगा। सुभान इसीलिए तो तुम अगर सच्चे कादरी हो तो याद रखो गौसे आजम के पास जो कुछ है, इसका है मौला अली गरीब नवाज के पास जो कुछ है, मौला अली का, जाते हैं सरकार बंदा नवाज के पास, उनके पास जो कुछ है मौला अली का, इसका है मौला अली। वो बातिल मौला अली मुश्किल कुशा कि
کہ دامن کو مضبوطی سے تھام لو، اسی لیے کہ نفاق اور ایمان کا جو پیمانہ ہے نا وہ علی کی محبت اور علی کی عداوت ہے. اس کو اپنے سینوں سے نکال دو. اہل سنت میں پھر سے اتحاد ہو سکتا ہے، پھر سے محبتیں پروان چڑھ سکتی ہیں، پھر سے ہم انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں، پھر سے ہم وہابیت کا جو سلفیت کا جو فتنہ ہے، جو ٹیررزم کو پھیلاتا ہے دنیا میں، اس کو ہم کچل کے ختم کر سکتے ہیں. کب کر سکتے ہیں؟ آؤ مولا کے نام پر اتحاد کرو. ہم تم کو اتحاد کی دعوت دیتے ہیں. وہ مولا کائنات اسی میلاد کے حوالے سے فرماتے ہیں. مولا کی اتنا بڑا کوئی عالم رسول اللہ کے بعد نہیں. انا مدینۃ العلم وعلی الباب. سبحان مولا اللہ. کے گوشت کے جیسا کسی کا گوشت نہیں ہے. بے شک بے شک نہیں. یہ سیدوں کو جو چومتے آپ لوگ آگاہی کے واسطے، واہ. بھئی کس کو بھی نہیں چومتے، ہم آتے چوم رہے رستے تمام. بھائی کو حضرت اس میں وہ بازار آہا. کیسا؟ بولے آپ کے بابا کے ہاتھوں میں. سبحان اللہ. کہا ان کے ہاتھوں میں، کہا ان کے ہاتھوں میں موسیٰ قادری سرکار کا لمس. سبحان اللہ. کہا ان کے ہاتھوں میں، کہا سرکار لاہوری کا لمس. سبحان کہا اللہ. ان کے ہاتھوں میں، کہا سرکار لاہوری کو غوث اعظم کے ہاتھوں کا لمس ہے. میں نے کہا غوث اعظم کے ہاتھوں میں، کہا علی حیدر کرار کے ہاتھوں کا لمس ہے. میں نے کہا کیوں چومتے؟ اس لیے چومتے کہ رسول اللہ نے فرمایا لحمو کا لحمی و دمو کا دم. اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون. سبحان. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. تو وہاں تک لذت محسوس کرو گے. نہیں اسی لیے چلتے. اب وہ مولا کائنات جو باب العلم ہے، جو امام المتقیان ہے، جو شیر خدا ہے، جو اسد اللہ الغالب ہے، جو امام المشارقی والمغارب ہے، جو حلال المشکلات والنوائب ہے. سبحان اللہ. مولا علی مشکل کشا سیدنا علی ابن ابی طالب میرے نبی کے میلاد منانے والوں کے لیے خوشخبری دے رہے ہیں. سن لیں اور غور سے سن لیں. آخری بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں. مولا علی مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں کہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان سبب لقراءته لا یخرج من الدنیا الا بالتوبۃ والایمان. کیا ترجمہ ہے؟ بڑا آسان سمپل. جس نے میلاد کی تعظیم کی، کیا کی؟ تعظیم توہین نہیں کی، منایا نہیں. عظمہ، دیکھو توجہ ہے علماء کی. جس نے میلاد بلایا نہیں، میلاد تو منانے کو سب منانے گے، یہاں پہ تعظیم ہونا. وَمَنْ يُعَظِّمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں یہ ان کے دل کا تقویٰ ہے. من عظم، جس نے تعظیم کی اس کی نبی کے میلاد کی. ہم نے کی کہ نہیں؟ بے شک. اہل سنت نے کی کہ نہیں؟ یہ چھ محلے کے رہنے والے ہر سنی مسلمان نے، بولو یہاں کے علماء نے، تم نے کی. مولا علی کا ارشاد فرماتے ہیں، معلوم ہے آپ کو، مبارک میلاد بنا لیا، آقا کا میلاد انصار بنا لیا. مولا علی حیدر کرار تم کو ضمانت دے رہے ہیں کہ تم اس وقت تک دنیا سے نہیں جاؤ گے جب تک کہ تم توبہ نہیں کرو. واہ. سبحان اللہ. توبہ نہیں. توبہ نے کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا سہارا ہم کو حیدر کرار دے کر گئے ہیں کہ آؤ سال میں ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام کا میلاد مناؤ. تم کو یہ تمغہ دیا جا رہا ہے کہ چاہے زندگی میں کچھ کرو، آخری الفاظ اگر تمہارے لا الہ الا اللہ ہے اور محمد رسول اللہ تک تم نہیں پہنچے، کہنے میں اگر زحمت بھی ہو گئی، تب بھی میرے نبی فرماتے ہیں تمہیں جنت کی بشارت دی ہے. ٹھیک اسی طرح مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کا میلاد کیا، اس میں انفاق کیا، اس میں تعظیم کی، تو علی حیدر کرار تم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ تم اس وقت تک دنیا سے نہیں جاؤ گے جب تک کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر نہ ہوگا. ایمان پر. خاتمہ ایمان پر ہونا یہی سب سے بڑی دولت ہے، یہی بڑا سب سے انعام ہے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ یہاں جتنے حاضرین ہیں مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما. اے مولا یہ تیرے نبی کے دیوانے ہیں اور تیرے نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں. پروردگار ان کے اس بیٹھنے کی طرف توجہ فرما. یہ تیرے نبی کے وفادار ہیں. اے مولا ان کی طرف اپنی نظر رحمت فرما، چشم عنایت فرما. یہ تیرے نبی کی محبت میں دیوانہ وار بیٹھے ہیں. رات کی فکر نہیں کر کر، موسم کی سختی جھیلتے ہوئے، آرام کو ترک کر کر تیرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے بیٹھے. مولا جتنے بیٹھے ہیں ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ یہاں جتنے بیٹھے ان سب کی حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پوری فرما. مولا ان سب کو ہدایت عطا فرما. تیرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت عطا فرما. اے باری تعالیٰ آج کے اس جشن میلاد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار یہاں جتنے حاضرین ہیں ان میں جو بیمار ہیں
اور ان کے جو اقربا رشتہ داروں میں چاہنے والوں میں جو بیمار ہیں پروردگار ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ اور کلیہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جن کے کاروبار ہیں ان کاروبار میں تجارت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد یہاں پر آئے ہیں تیرے نبی کے میلاد کے صدقے انہیں اولاد عطا فرما۔ اے پروردگار ہم میں جو بے عمل ہیں انہیں عمل صالح متقبلہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جو نماز پڑھتے ہیں ان کے سجدوں میں شوق و ذوق عطا فرما، اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما۔ مولا تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ مبارکہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا غریبوں، بے سہاروں، لاچاروں، ناداروں کی ہمیں خدمت کرنے کی طاقت عطا فرما، ہمیں وہ ذرائع عطا فرما، ہمیں وہ حوصلہ عطا فرما۔ مولا انسانیت کی بلا تفریق مذہب و ملت سرکار غریب نواز کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہمیں خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ آپسی انتشار و افتراق سے ہمیں بچا، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد اور اتفاق و محبت عطا فرما۔ مولا اس ملک میں امن و امان، عاشقی محبت کی فضا کو قائم اور دائم فرما۔ پروردگار یہاں پر رہنے والوں پر اپنا فضل و کرم فرما۔ اے اللہ جو کورونا وائرس کی وبا سے جوجھ رہے ہوں اپنے فضل سے اپنے کرم سے تیرے نبی کی میلاد کے صدقے ان سب کو اس مرض سے شفاء کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرما۔ اور مولا اس بیماری کا، اس وبا کا اس دنیا سے خاتمہ فرما۔ مولا انسانیت کو سکون کی، سلامتی کی، عافیت کی زندگی عطا فرما۔ مولا ہم سب کو بری بیماریوں سے اور بری موت سے بچا۔ اے پروردگار تیرے نبی کے میلاد کے صدقے تصدق ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما جو ہم نے دن کے اجالوں میں کیے ہوں، اور ان گناہوں کو معاف فرما جو ہم نے رات کے اندھیروں میں چھپ چھپا کر کیے ہوں۔ مولا تیرے نبی کے میلاد کے صدقے ہماری مغفرت فرما۔ مولا جن کے والدین زندہ ہوں ان کی عمر دراز فرما، جن کے والدین اس دنیا سے کوچ کر گئے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو علم کا شوق و ذوق عطا فرما، ان کے امتحانات میں کامیابی عطا فرما، بہتر روزگار کے مواقع عطا فرما۔ مولا مساجد کی خدمت کرنے والے ائمہ علماء کی عمر میں، ان کی آل میں، ان کی اولاد میں، ان کے عقیدے میں برکت عطا فرما، ان کے ایمان میں برکت عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی اٹوٹ مستحکم غلامی عطا فرما۔ مولا سینے میں وہ دل عطا فرما جو تیرے نبی کی محبت میں دھڑکتا ہو، اور سر میں وہ آنکھیں عطا فرما جو تیری یاد میں تنہائی میں روتی ہوں۔ مولا ہمیں تیری محبت عطا فرما، تیری معرفت عطا فرما، تیری اطاعت عطا فرما، تیرے نبی کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنا، تیرے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار بنا کر جلا۔ مولا وقت اخیر تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس کی ہمیں زیارت عطا فرما، قبر میں چہرے رسول کی معرفت عطا فرما، حشر میں دامن رسول کے صدقے ہماری شفاعت عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ آج کے جلسے کو منعقد کرنے میں ان نوجوانوں نے دامِ درم قدم سکنے جس حیثیت سے حصہ لیا ہو، مولا ایک کا 70 گنا 70,000 بلکہ اس سے کہیں زیادہ انہیں اجر اور ثواب عطا فرما۔ مولا ہم نے جو کچھ مانگا ہے اور مانگنے سے چوک گئے ہیں تو ہمیں وہ بھی سرفراز فرما، جو ہم مانگنے سے رہ گئے ہیں پروردگار ہم سب پر فضل فرما، ہم سب پر رحم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔